ایکس ایمبیسڈر ہیں علی سرور صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر آپ کو بھی شامل تفتیش کرتے ہیں. سر یہ ٹیکنوکریٹس پہ آمادگی کا اظہار اب کیا جا رہا ہے، اس پیش رفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ اگین اسرائیل کی گارنٹی کون لے گا، کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک اسپوائلر کے طور پر موجود ہے. اور ریسنٹ ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی ٹرمپ کے ساتھ، جو کہ ایکزیوس نے بھی رپورٹ کیا تھا. سر دیکھیے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ حماس نے اپنے کو ری آرگنائز کیا ہے، اور یہ ایک ان کی اپنے انٹرنل ایک قدم انہوں نے اپنے طرف سے لیا ہے. مگر یہ اسرائیل پہ اثر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ خاص اس کا ہوگا. اسرائیل تو حملے کیے جا رہا ہے اور کرتا رہتا ہے، اور وہ کسی بات پہ نہیں آمادہ ہوتا ہے. جنگ بندی ہوئی ہے مگر وہ حملے کیے چلا جا رہا ہے. تو غزہ میں بھی، لبنان میں بھی ہے. تو اسرائیل تو کوئی بات کسی کی سنتا نہیں ہے، نہ ہی کوئی اصول کا احترام کرتا ہے. تو وہ تو اسی طرح کی صورت ہے. اب حماس کی جو ری آرگنائزیشن ہے وہ اسرائیل اس کو کچھ خاص اہمیت نہیں دے رہا، کیونکہ وہ حماس کو ختم کرنا چاہتا ہے. تو چاہے وہ اس فارم میں ہو چاہے کسی اور فارم میں ہو، وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اینڈ سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اقدام سے غزہ میں دیر پا امن کی کوئی امید پیدا ہو سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں یہ ایک علامتی قسم کا اعلان ہے؟ امید ہونی چاہیے، پر امید بننی چاہیے، لیکن اسرائیل کا رویہ جو ہے اس کے نقطۂ نظر سے ہمارے خیال میں، ہم لوگ یہاں پہ پاکستان میں جو دیکھ رہے ہیں، تو اسرائیل کسی چیز کو تو مانتا نہیں ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اینڈ سر ساتھ میں آپ یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ ٹیکنوکریٹ جو حکومت ہے عوام کا اعتماد حاصل کر پائے گی، کیونکہ بہت سارے جو پیلسٹینینز ہیں وہ حماس کو سپورٹ کرتے ہیں. سر بالکل کرتے ہیں. حماس کو وہاں کے عوام کی حمایت حاصل ہے، اور وہ اپنی انہوں نے کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے، اپنی حکومت کو بدل دیا ہے، ٹیکنوکریٹس کو لائے ہیں. تو وہ اچھی بات ہے، لیکن اسرائیل کوئی چیز نہیں مان رہا نا، یہ مسئلہ ہے.